بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ہر بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب ہے اور مختصر درود شریف جو تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے منقول ہے، کثرت سے پڑھا جانے والا مختصر درود شریف وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھ لیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تصویر نہ بنا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑا کریں، تصویروں کے پیچھے بلا ضرورت بچا کریں ان چیزوں سے۔ میرے حضرت فرمائے لگے بعض کو سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لے گا، شیشہ دیکھ لے بدل رہا۔ اللہ اپنی مہربانی ملا، اللہ اپنی بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کریں۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ بلا ضرورت بچا کریں۔ جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں روک دیتا ہوں۔ بعض دفعہ مجھے ہی پتہ نہیں چلتا، کچھ لوگ آپ پیچھے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی میں جہاد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک صاحب میرا خیال وہ موبائل فون پر بار بار دیکھ رہے اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا آپ محمد حسن ہیں؟ میں کہا بھائی میں محمد حسن ہی ہوں۔ حال کچھ سکرین پر کہیں ان کو نظر آ رہا ہوں گا، لیکن اب مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ چلو بھائی بلا ضرورت بچا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نہیں اپنی تصویر بنواتا یا قصر نہیں بنواتا، کوئی اور کھینچ لے تو الگ بات ہے، کیا کریں۔ اب یہ فون آ گئے ہیں، ابھی مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے ان کا۔ مجھے تو فون چلانا بھی نہیں آتا ہے، بس ایک دو بٹن دبانا جانتا ہوں، ایک سننے کے لیے کوئی وہ کر لوں، مجھے فون کرنا نہیں آتا۔ یہ اداروں کے ایک افسر مجھے ملے ہیں، کہتے نمبر دے دیں، میرے کہا مجھے نمبر یاد ہی نہیں یار، کہاں سے آپ کو نمبر یاد۔ بہرحال پھر وہ جہاد کے دوران تھے، جہاد میں جب نیچے جہاد نے وہ اترا تو پھر میں نے خود ہی فون دے دیا، بھائی آپ اس کو لے لو، مجھے تو نمبر یاد نہیں، کوئی آپ بیل دے کر خود ہی لے لیں نمبر۔ بہرحال ضرورت کی چیز ہے، چلو مجھے کوئی صرف دھیان نہیں رہا زیادہ، کوئی اپنے بس یہ پڑھائی میں کوئی تھوڑی بہت تعلیم میں بس اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی الحمدللہ لگنے کی، اس کی رحمت سے۔ ہمارے گھر میں شروع میں پی ٹی سیل کا فون لگا ہوا تھا، لیکن مجھے گھر کا نمبر یاد ہی نہیں تھا، اب تک یاد نہیں ہوا، بس اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ میں کہ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن آپ حضرات ضرورت کی چیز ہے، کوئی حرج نہیں، ان چیزوں کو استعمال کریں، لیکن بس ان چیزوں کو احتیاط کے ساتھ ہیں، ضرورت کے درجے میں استعمال کریں، ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اللہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، میرے گھر والوں کے رشتہ دار ہیں، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، تو بیچارے وہ جا رہے
ابھی ایئرپورٹ کے اوپر ہی تھے تو وہ ٹکٹ ہی بھول گئے، مگر وہ ٹکٹ آگے پیچھے ہو گئی، تو بہرحال اب ضرورت تھی وہ ٹکٹ کی ہے، وہ تو بالکل اب کافی میں خیال شہر مہنگی ٹکٹ ہو، اب مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان کے اعتبار سے تو کافی مہنگی ٹکٹ تھی وہ۔ پھر انہوں نے پھر گھر والوں میں سے کسی نے پیچھے امریکہ میں فون کیا اور وہاں فون کے ذریعے پھر ان کی وہ ٹکٹ منگوائی اور پھر دوبارہ ان کو دکھلائی، تو غالباً بتلا رہے تھے کہ 14-15 لاکھ کے نقصان سے بچ گئے ہونا ہے۔ تو ضرورت کی چیز ہے تو ان چیزوں کو احتیاط کے ساتھ ہی استعمال کریں، اپنی کاروباری چیزوں میں استعمال کر لیں، وہاں ضرورت ہے چلو آپ کر لیں، لیکن بلا ضرورت اس مشغلے سے بچنا چاہیے۔ ہاں الحمدللہ، اتنی بات میں تو آپ سب تائید کریں گے ہیں، اور نامناسب چیزیں نہ دیکھا کریں آپ نے۔ ہاں الحمدللہ، اے بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ الحمدللہ، آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بس ہاں اپنی نظروں کو جھکا لیں، کوئی بات کرنی پڑے نہ جھکا کر بات کر لیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں اگلا ہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج تھوڑا سا میں لیٹ ہوا تو میں کہا آپ کو ذرا انتظار والی حدیث ذرا سنا دوں الحمدللہ، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو یا کرنا۔ ہاں بھائی، کبھی بھائی میں مسافر آدمی ہوں، روز سفروں میں رہتا ہوں یا کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دین کی محبت ہر جگہ ہی ہے آگنا، وہ تو پیاس ہی آگنا، کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں یا تمام مساجد ہیں جہاں پر جمعے کے خطبات ہیں، دروس ہیں، سب خیر کی بات الحمدللہ کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اللہ مجھے بھی لگائی رکھے الحمدللہ، کوئی بڑائی نہیں، ہماری وجہ سب لگے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کی محبتیں برابر کی دین کی اشاعت میں شریک ہیں الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، کبھی کبھی رکڑ دیتا ہوں، جتنا ہی اہل خیر حضرات ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنے دین کی محبت کا نور بھر رکھا الحمدللہ۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ اللہ میں سے بچائے، فخر سے بچائے کہ میں کر رہا ہوں اور کوئی نہیں کر رہا۔ بھئی آپ میں بندے کو میں یہ پسند نہیں ہے، ہاں میں تو صرف اللہ میاں کو سجتی ہے۔ ہاں الحمدللہ، یہ انہی کی شان ہے سبحان اللہ۔ ہاں حقیقی میں کے لائق تو وہی ہے یا کرنا، ہاں باقی بندے میں کیا میں ہے یا کرنا۔ ہاں یہ ہسپتال میں چلے جائیں، ایک میں خال جھٹکا لگتا ہے، کوئی بیماری کا جھونکا آتا ہے، آدمی بالکل کہاں پہنچا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات قصور میں بات چیت کر کے آ رہا رستے میں تو میں خال کوئی بلڈ پریشر لو ہوا، بالکل ایسا جیسے دماغ بالکل معاف ہو گیا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں پر ہوں یا کرنا۔ میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہم کہاں چل رہے ہیں، حالانکہ پھر اس نے بتلایا کہ ابھی ہم قصور میں ہیں، ابھی ہاں جا رہے ہیں لوگ انہیں دماغ سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کو طبیعت سنبھل گئی الحمدللہ، مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو دیر سویر ہو بھی جائے تو بھئی آپ کبھی بیان نہ بھی ملے، بیان ملے نہ ملے، آپ کو جو کچھ ملنا تھا وہ پہلے قدم پر ہی مل گیا الحمدللہ۔ اللہ اپنے بندوں کے نیک جذبے کو دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ رائے کا اجتماع ہو رہا، دوسرے اجتماع پر بارش ہو گئی، تو بارش کی وجہ سے وہ اعلان ہو گیا کہ کچھ قریب کی جو مساجد ہے وہاں چلے جائیں۔ تو ہمارا جامع مدنیہ وہی بالکل روڈ کے اوپر ہے، ہائر فیکٹری سے پہلے، مرکز سے تقریباً تھوڑے 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اجتماع گاہ سے بھی تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ بہت سی جماعتیں وہاں آ گئیں۔ اب کچھ نوجوان پہلی مرتبہ اجتماع پر آئے تو وہ پریشان، کہنے لگے ہم اتنا لمبا سفر کر آئے اور ہمیں اجتماع نہیں مل رہا، بیان نہیں مل رہا، وہ پریشان۔
تو ایک بھائی تسلی کے لیے کہنے لگے آپ کو بیان ملے نہ ملے، آپ کو جو کچھ ملنا تھا وہ پہلے قدم پر مل گیا الحمدللہ، کیونکہ بیان کے بعد دل کا دروازہ کھول کر ہدایت کا نور اندر داخل کرنا، نیکی کا نور، نیکی کا جذبہ، نیکی کا شوق اندر داخل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ کیا معلوم کہ وہ آپ کی قربانی کی برکت سے ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں گرمی میں، سردی میں جلسوں میں جاتا ہوں، وہاں بھی لوگ بیچارے سردی کے موسم میں اور دور دراز سے کوئی اپنی اپنی سواری پر آئے ہوتے ہیں، لا تو کیا معلوم اس قربانی کی برکت سے جو بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کا شوق دل میں ڈالنا تھا، کیا معلوم کہ وہ آپ کی قربانی کی برکت سے بیان کے بغیر ہی ڈال دیں الحمدللہ۔ ہاں بس زبان پر کوئی زیادہ تبصرے نہ کیا کریں یا کر اللہ اپنی بے ادبی سے بچا کریں الحمدللہ، ہے اپنے بڑوں کی بے ادبی سے بچا۔ مجھے بہت یہ دور حدیث کے بعد یہ تخصص جس کو افتاء کہتے ہیں، اللہ اپنے بھائی تسبیح پڑھنے والے بھائی، تسبیح بھائی بیان کے دوران تسبیح نہیں پڑھتے، اللہ ہاں پڑھا بہتر، اب تسبیح جیب میں رکھ لو اللہ۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا، وہاں مشورہ تھا، اساتذہ کرام کا مشورہ ہے، تو ایک نیک استاد، ابتدائی استاد تھے، تو وہ مشورے کے دوران تسبیح پڑھ رہے تو حضرت فرمائے لگے شیخ کی مجلس میں اپنے شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے الحمدللہ۔ توجہ کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، بیان کے دوران تو پوری توجہ ہو الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ہے۔ ہاں اللہ اپنے یہ بیان کرنے والے نہیں بول رہے، آپ کی محبت بول رہی ہو، توجہ یاد رکھنا۔ اللہ بیان کے دوران میں بھی بند رکھتا ہوں ٹیلی فون، اور اگر ہے تو کچھ کمی سنتا ہوں، لیکن بہرحال بیان اگر کھلا رکھوں تو پھر تو بالکل بیان کرنا ہی مشکل ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی شدید مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ پوری توجہ الحمدللہ ہے۔ ہاں تسبیح بھائی بعد میں خوب پڑھ لیں تسبیح، ابھی تو بھائی چلو بھائی ہم طالب علم بیٹھے ہیں یا اپنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کی زیارت ہی تسبیح الحمدللہ ہے، بس توجہ سے بات سنیں الحمدللہ، بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، یہ خیر کی باتیں فائدے کے لیے ہیں۔ ہاں ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائیں، مدرسے میں تو سب بچے ہی پڑھتے ہیں، اور آپ شکر کریں اللہ نے جو خطہ دے رکھا ہے، بس اس پر خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا بھائی عبداللہ جان صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ، فرمانے لگے یہ پاکستان جو بنا ہے، یہی نعرہ لگاتا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، چونکہ لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دی اللہ کے نام پر، فرمایا اس قربانی کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ یہاں دین کے سب شعبے زندہ ہیں الحمدللہ، قائم ہیں، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، یا الحمدللہ دعوت کا میدان ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اور حقیقی جہاد جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو الحمدللہ، یعنی سب کے جذبات یہاں پر قائم ہے الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ، سب اللہ نے خیر کے، اللہ نے یہاں چشمے جاری کر رکھے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، صلاۃ العتمہ، عتمہ کہتے ہیں اندھیرا، عشاء کی نماز پڑھی، نیچے لکھا ہے عشاء الآخرہ، مغرب کو بھی عشاء کہتے ہیں، لیکن یہ ہے یہ اس میں بھی اندھیرا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو بڑی عشاء ہے وہ ہے بعد میں ہے آگا وہ ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ رات کا آدھی رات کا حصہ گزر گیا۔ عرض کر دیتا ہوں، یہ جو کیلنڈر پر نماز کا وقت لکھا ہوتا ہے یہ تو ایک انتظامی وقت ہے، چلو ہماری اپنی مصلحت کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا ہے، ورنہ شرعی طور پر جو وقت ہے یا کنا الحمدللہ، اب جو عشاء کی نماز کا وقت ہے وہ عشاء کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک ہے الحمدللہ۔ اس لیے سفر میں اگر آپ ہوں تو جب چاہے مردی پڑھ لیں۔ اب میں کئی دفعہ جلسے ہوتے ہیں، مسلسل لگے ہوتے ہیں، بات چیت کئی ہیں،
تو بعض مجھے کچھ استنجے کی تکلیف ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے نماز کی، بار بار یاد رکھنا۔ اب بھی تیاری کر کر نکلنے لگا تو کپڑوں کو چھینٹیں پڑ گئی، پھر دوبارہ کپڑے تبدیل کیے گھر میں جا کر، پھر اس کے بعد پھر نکلا یاد۔ معذور ہوں، شوگر کا مریض، کئی بیماریاں ہیں، پھر بھی اللہ چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، تو ہمارے زمانے میں ہمارے گاؤں کی مسجد میں جب حافظ صاحب تھے تو وہاں پر کوئی کیلنڈر نہیں تھا نماز کا، بولے جب حافظ صاحب گھر سے آ جائیں بس وہی نماز کا وقت ہے، بس بیٹھے ہوتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں کبھی کبھی بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ کبھی کبھی مغرب کا کھانا کھا کے سو جاتے اور پھر آرام کرتے رہتے۔ جب آنکھ کھلتی تو پھر نماز کے لیے آتے، تو ہمارے بوڑھے بوڑھے حضرات ہی بس یوں سر جھکا کر سوئے ہوتے۔ اللہ تو بہرحال جب حافظ صاحب آ گئے پھر اس کے بعد پھر نماز میں لیکن کسی کی مجال نہیں، کوئی اعتراض کرے یا کر۔ اللہ اپنی مہربانی۔ تو بہرحال چلو خیر ہے، جو وقت لکھا ہوتا ہے انتظامی مسئلے کی وجہ سے اس کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن کبھی کوئی تھوڑی بہت تاخیر ہو بھی جائے تو اس کو بھی آپ نے آپ نے محبت سے آپ نے لینا ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ باپ یہاں دیکھیں کہ فلم یخرج حتی مضى نحو من شط اللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے کہ تقریباً آدھی رات کا حصہ گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو صحابہ کرام اٹھنے لگے، فرمایا حضور نے فرمایا تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ تو فاخذنا مقاعدنا، تو صحابہ کرام فرمایا کہ ہم سب کے سب بیٹھ گئے۔ جب حضور نے فرمایا بیٹھ گئے، ہم تو نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، کو حضور تشریف لے آئے جلوہ افروز فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے سے پہلے فرمایا دیکھو ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم، کہ بہت سے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی، اپنی اپنی وہاں جگہوں میں نماز پڑھ لی ہوگی، اپنی اپنی مساجد میں نماز پڑھ لی ہوگی، اور وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور انہوں نے اپنے بستروں کو پکڑ لیا ہوگا، وہ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ لیکن فرمایا لیکن تم یہاں پر ابھی مسجد میں اپنے یعنی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام تو دیوانے یا اللہ پروانے یا اللہ ہم فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ، فرمایا تم جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے تمہیں نماز کا ثواب ملتا رہا الحمدللہ، کہ تم نماز میں ہی تھے۔ یا کہنا ہاں لفظی ترجمہ کہ انکم لم تزالوا فی صلاۃ، کہ تم ہمیشہ نماز میں ہی رہے، نماز کے ثواب میں ہی رہے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے الحمدللہ۔ تو بھائی کبھی کوئی تھوڑی بہت تاخیر ہو بھی جائے تو یہ تاخیر کے دوران جو انتظار ہے، یہ انتظار بھی عبادت میں گزرا ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا لیٹ ہوں، تو میں نے کہا آپ کو ذرا انتظار والی حدیث، انتظار کے ثواب والی حدیث سنا دوں الحمدللہ۔ ولولا ضعف الضعیف، ہاں لیکن فرمایا اگر آگے آپ نے شاہ فرمایا اگر مجھے ضعیفوں کے ضعف کا خوف نہ ہوتا، بیماروں کی بیماری کا اندیشہ نہ ہوتا، تو فرمایا میں عشاء کی نماز کا وقت فرمایا یہ آدھی رات پہ مقرر کرتا الحمدللہ۔ لیکن فرمایا ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی رعایت کرتے ہوئے یہی ہے کہ نماز ذرا ہے اول وقت میں جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے کر لیے جائیں، جو پہلی رات کا تہائی حصہ ہے اس میں نماز پڑھنا اولا ہے اور مصحف جیسے آ کر نماز ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے۔ چلو ہمارے بزرگ ہے، اب میں نے ایک حدیث شریف سنا دی، یہ گویا کہ شہد کی ایک پیالی آپ کو پلا دی الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، یہ دین کی باتیں شربت، ان کے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ، راہیں ملتی ہیں، نیک راہیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی حدیث کی مبارک کتاب ہے الحمدللہ، یہ امام ابو داؤد شریف رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے رکھیا نے، یہ محدثین کو یہ احادیثی کتابیں ایسے یاد تھی جیسے ہمیں قل واللہ شریف یاد الحمدللہ، اس طرح یاد ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ نے غیبی انتظام کیا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کے فرامین کو محفوظ رکھنے کا۔ نہ پڑھا کرو دائیں بائیں کے فلاسفروں کو، یار ان بیچاروں کے پاس کیا ہے، یہ تو خود بھڑکے ہوئے ہیں نا، تمہیں کیا رہنمائی دیں گے نا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ کے پیارے صحابہ کرام ان کی زندگیوں کو پڑھیں الحمدللہ، اس سے نیک راہیں ملتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دنیا میں نصیب ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ہاں
تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، برکتوں سے بھر دے. چلو ایک لفظ ہی مل جائے، فائدے سے خالی نہیں. الحمدللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اذان دے لو بھائی.